میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، حالانکہ وہ نامرد تھا، مجھ میں کوئی نقص نہ تھا۔ راستے میں مجھے کوڑے کے ڈھیر سے بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بچہ لے کر گھر واپس چلی گئی۔ ساس نے مجھے رکھ لیا مگر شوہر نے بات تک نہ کی۔ میں بچے کو رات کو سلا کر جیسے ہی دوسرے کمرے میں گئی، بچے کے کمرے سے اچانک اذان کی آواز آئی۔ جب اندر جا کر دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے، کیونکہ بچہ تو کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے شادی ایک نیا جنم ہوتی ہے، ایک ایسی نئی زندگی جس میں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے انسان کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب بنتی ہے۔ میں نے بھی یہی خواب دیکھے تھے۔ ہم ایک نہایت غریب اور سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابا نے ساری زندگی مشقت کر کے پائی پائی جوڑ کر میرا جہیز بنایا تھا۔ میری ماں نے مجھے بچپن سے ہی ایک بات گٹی میں پلا کر دی تھی کہ بیٹیوں کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، ڈولی جس گھر میں جاتی ہے جنازہ بھی اسی گھر کی چوکھٹ سے اٹھنا چاہیے۔ میں نے ان باتوں کو پتھر کی لکیر سمجھ لیا۔ جب حمید کا رشتہ ہمارے قریب گھرانے پر آیا تو میرے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لڑکا کھاتا پیتا تھا، جوائنٹ فیملی تھی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کے سارے دکھ اب ختم ہونے والے ہیں۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے رخصت کیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی، اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، ہر حال میں نبھانا۔ میں نے بھی دل میں عہد کر لیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے اپنے ماں باپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے پلو سے مجھے باندھا جا رہا ہے وہ ایک مرد کے روپ میں صرف ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے۔ شادی کی پہلی رات جب میں سرخ عروسی جوڑے میں سجی، دل میں ہزاروں ارمان اور شرم و حیا کے پہرے لیے بیڈ پر بیٹھی تھی تو حمید کمرے میں آیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی چاہت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر کروٹ لی اور سو گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن وہ راتیں مہینوں میں بدل گئیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کی نظروں سے جان لیتی ہے کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے، لیکن حمید کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ ایک بے حسی اور دوری رہی۔ پھر ایک دن مجھ پر وہ بھیانک حقیقت کھل گئی، اس سے میری دنیا ہی الٹ دی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک عورت کے لیے ماں بننا اس کی کل کائنات ہوتی ہے، اس کی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی کہ یا اللہ، یہ تو نے میری کیسی قسمت لکھ دی ہے۔ لیکن جب حمید نے میرے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے مجھ سے التجا کی کہ میں اس کا یہ راز کسی کو نہ بتاؤں، تو میری شرافت اور میری ممتا کی فطرت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے اس کے آنسوؤں پر ترس کھا لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا یہ راز دنیا سے چھپاؤں گی، اس کی عزت پر پردہ ڈالوں گی، تو شاید اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے۔ میں نے ایک وفاشوار بیوی کی طرح خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنے ماں بننے کے خوابوں کو اس کی جھوٹی مردانگی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ لیکن مجھے اس قربانی کا صلہ یوں ملے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ شخص جس کی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنے ہونٹ چیر لیے تھے، وہی میرے خلاف ایک ظالم درندہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ شادی کو جب 1 سال گزر گیا تو سسرال والوں کی طرف سے باتیں شروع ہو گئیں۔ محلے داروں اور رشتہ دار میری ساس کو تانے دینے لگے کہ تمہاری بہو کی گود ابھی تک ہری کیوں نہیں ہوئی۔ میری ساس جو پہلے ہی مجھ سے میرے غریب ہونے کی وجہ سے خفا رہتی تھی، اب کھل کر میرے منہ پر مجھے تانے دینے لگی۔ تمہاری تو نسل ہی جلی ہوئی ہے، نہ جانے کون سی منارخ عورت میرے بیٹے کے پلے پڑ گئی جو اسے ایک وارث تک نہیں دے سکی۔ ساس کی باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح چلتی۔ میں خاموشی سے آنسو پیتی رہتی اور حمید کی طرف دیکھتی کہ شاید آج وہ بول پڑے۔
شاید آج وہ اپنی ماں کو بتا دے کہ نقص مجھ میں نہیں اس میں ہے، لیکن حمید نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے ایک انتہائی گھناؤنی اور بزدلانہ چال چلی۔ اپنی خامی، اپنا نقص چھپانے اور اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا۔ ایک دن جب ساس مجھے کوس رہی تھی تو حمید نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھ پر وہ وار کیا جس نے میری روح تک کو جھلنے کر دیا۔ اماں، یہ عورت ہی بانجھ ہے، میں نے تو اسے ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، اس میں تو ماں بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے پہلی بار کہے تو مجھے لگا کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا پردہ رکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ شخص جو اکیلے میں مجھ سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، سب کے سامنے مجھے بانجھ کا طعنہ دے کر ذلیل کر رہا تھا۔ میں چاہتی تو اسی وقت ایک پل میں سب کو سچ بتا کر اس کا غرور خاک میں ملا سکتی تھی، اس کی مردانگی کا جنازہ نکال سکتی تھی، لیکن میری تربیت، میرے ماں باپ کی عزت اور میری شرافت میرے آڑے آ گئی۔ میں نے پھر بھی صبر کیا، لیکن ظالم کا ظرف کبھی بڑا نہیں ہوتا، اور بزدل انسان جب ڈرتا ہے تو وہ مزید ظالم بن جاتا ہے۔ حمید کو ہر وقت یہ ڈر کھاتا رہتا تھا کہ کہیں میں غصے میں آ کر اس کا راز نہ کھول دوں، اس لیے اس نے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد تو جیسے اس گھر میں میری حیثیت ایک کیڑے مکوڑے یا مفت کی غلام جیسی ہو گئی۔ ساس، نندے، دیور سب نے مجھے اچھوت سمجھ لیا۔ مجھے گھر کا بچا اور بسا ہوا کھانا دیا جاتا، مجھ سے گھر کے سارے کام ایک نوکرانی کی طرح کروائے جاتے، غسل خانے دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، سب کے جھوٹے برتن مانجنا، اور اس سب کے ساتھ ہر وقت کے تانے۔ یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو سایہ بھی منحوس ہے۔ یہ جملے روزانہ میرے کانوں میں گونجتے۔ حمید بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا تاکہ میں خوف کے مارے کبھی زبان نہ کھول سکوں۔ میں گھٹ گھٹ کر جیتی رہی، میرے آنسو میرے دوپٹے کو بھگوتے رہے، اور میں بس اللہ سے یہی دعا کرتی کہ یا رب، تو تو سچ جانتا ہے، مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ میں روز سوچتی کہ شاید کبھی تو اس کے دل میں خدا کا خوف آئے گا، شاید کبھی تو اسے میری خاموش قربانی کا احساس ہوگا، لیکن میری یہ خوش فہمی بھی وقت کے ساتھ مر گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، اور میرا وجود اس گھر کی چکی میں پستا رہا، اور پھر میری زندگی میں وہ کالی رات آ گئی جس نے میری بچی کچی امیدوں کی عمارت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی کڑاکے دار اور یکبستہ رات تھی۔ میں رات کے 11 بجے تک کچن میں پورے خاندان کے برتن دھوتی رہی۔ سرد پانی سے میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے اور میری کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تو حمید پہلے سے بیڈ پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ زمین پر اپنا بستر بچھانا شروع کیا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ بیڈ پر سونے کی اجازت نہیں تھی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا بیٹھے بٹھائے غصہ آیا۔ اس نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں سارا دن کام کر رہی تھی، صبح اٹھ کر دوں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بستر سے اترا اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ساس اور نندے تماشا دیکھنے کمرے کے دروازے پر جمع ہو گئیں۔ کسی نے اسے نہیں روکا، کسی نے مجھ بے کس پر ترس نہیں کھایا۔ وہ مجھے مارتے مارتے کمرے سے باہر صحن میں لے آیا اور سب کے سامنے چلا چلا کر کہنے لگا کہ وہ اب مزید ایک بانجھ عورت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ عورت جو اسے ایک بچہ تک نہیں دے سکتی، وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ میں اس کے پاؤں میں گر گئی۔
میں نے اس کے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مجھے کہاں بھیج رہے ہو؟ میرے غریب بوڑھے ماں باپ تو اس صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ میں کسی کو تمہارا راز نہیں بتاؤں گی، بس مجھے اس گھر کے کونے میں پڑی رہنے دو۔ لیکن اس پر تو اپنی جھوٹی مردانگی ثابت کرنے اور مجھ سے جان چھڑانے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے میرے آنسوؤں اور میری التجاؤں کو ٹھوکر مار دی، اور ایک ہی سانس میں غصے اور درندگی سے بھرپور وہ 3 طلاق کے لفظ میرے منہ پر مار دیے، جنہوں نے میری دنیا، میری عزت، میری امیدیں، سب کچھ ایک سیکنڈ میں اجاڑ کر رکھ دیا۔ میں سکتے میں آ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ الفاظ کسی تیز دھار آری کی طرح میرے وجود کو کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اسی پہنے ہوئے پرانے کپڑوں میں رات کے اس پچھلے پہر گھر کے مین گیٹ کی طرف دھکیلا اور دھکے دے کر باہر گلی میں نکال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ میرے منہ پر بند ہو۔ میں اس اندھیری سنسان اور سرد رات میں گلی کے بیچوں بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ میرے پاس نہ اوڑھنے کو کوئی گرم چادر تھی، نہ پاؤں میں پہننے کو کوئی جوتا۔ سرد ہوا میرے وجود کو چی رہی تھی اور میری روح تک کانپ رہی تھی۔ گلی کے آوارہ کتے دور بھونک رہے تھے اور ایک عجیب سی وحشت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کبھی اس بند دروازے کو دیکھتی جس کے پیچھے میرا مجرم اپنی نامردی چھپا کر سکون کی نیند سونے جا رہا تھا، اور کبھی اس کالے آسمان کو دیکھتی جہاں میرا رب موجود تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا شرافت، قربانی اور وفا کا یہی نام ہوتا ہے؟ کیا عورت ہونا اتنی بڑی گالی ہے کہ اس کی ساری قربانیاں ایک جھوٹے الزام کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں؟ میں کدھر جاؤں؟ آدھی رات کو میں کس کے دروازے پر دستک دوں؟ میرے قدموں میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ میرے دل میں بس اللہ سے یہی شکوہ اور فریاد گونج رہی تھی کہ میرے مالک، تو تو سب جانتا ہے، تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے، پھر مجھ بے گناہ کو یہ کیسی سزا ملی؟ مجھے لگا جیسے میری زندگی کا سفر یہیں اس اندھیری اور سرد سڑک پر ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرے آگے پیچھے صرف اندھیرا تھا اور مجھے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کی وہ تاریکی اور خاموشی میرے لیے کسی کھلی قبر کے اندھیرے سے کم نہیں تھی، جہاں میں زندہ درگور کر دی گئی تھی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ ننگے پاؤں کھڑی تھی، اور میرے ارد گرد پھیلی سردی میرے وجود کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اس بند دروازے کو دیکھا کہ پیچھے میرا وہ نام نہاد جوہر اپنی مردانگی کا جھوٹا بھرم قائم رکھ کر سکون سے سو رہا تھا، جبکہ میری پوری کائنات، میری عزت، میرا مستقبل، سب کچھ اس اندھیری گلی میں نیلام ہو چکا تھا۔ طلاق کے وہ 3 لفظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش محسوس ہو رہا تھا۔ میرے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں 1 انچ بھی آگے بڑھ سکوں۔ گلی کا وہ بھیانک سناٹا، دور بھونکتے کتوں کی آوازیں اور دسمبر کی وہ یک بستہ ہوائیں مجھے کسی وحشت ناک خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں ایک عورت تھی، اکیلی، بے بس اور طلاق یافتہ، جسے رات کے اس پچھلے پہر در بدر کر دیا گیا تھا۔ میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسا کندھا جہاں سر رکھ کر میں اپنی بربادی کا ماتم کر سکتی۔ مجھے اپنے بوڑھے باپ کا جھریوں بھرا چہرہ یاد آ رہا تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی میری شادی پر لگا دی تھی۔ اگر میں اس رات اس حال میں ان کے دروازے پر پہنچتی تو شاید میرا باپ وہ صدمہ برداشت نہ کر پاتا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہیں دم توڑ دیتا۔ میری ماں، جس نے مجھے ہمیشہ سسرال میں نباہ کرنے کی تلقین کی تھی، میری یہ حالت دیکھ کر شاید پاگل ہو جاتی۔
میں اپنے گھر، اپنے محلے کس منہ سے جاتی؟ لوگ کیا کہتے؟ ہمارا معاشرہ تو عورت کی مجبوری نہیں دیکھتا، وہ تو بس طلاق کا سن کر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ ضرور اسی عورت میں کوئی خامی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی 5 پن کے جھوٹے الزام کا داغ اپنے ماتھے پر سجا چکی تھی۔ اب طلاق کا دھبا میری اور میرے خاندان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دیتا۔ ان خیالوں نے میرے اندر خوف اور مایوسی کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے ننگے پاؤں سڑک کی کھردری اور برف جیسی ٹھنڈی تارکول پر چھلنی ہو رہے تھے، لیکن مجھے اپنے جسم کی اس تکلیف سے زیادہ اپنی روح کے زخموں کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے ساختہ سڑک پر چلنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل کیا ہے اور میں کس طرف جا رہی ہوں، بس میرے قدم اندھا دھند اٹھ رہے تھے۔ میں چلتے چلتے بستی کے اس ویران سڑک پر نکل آئی جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی اور شہر کا سارا کچرا لا کر ایک بڑے ڈمپ میں پھینکا جاتا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سسرال والے روزانہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے گھر کا بدبودار کچرا پھینکنے بھیجتے تھے۔ اس وقت رات کے شاید 2 یا 3 بج رہے تھے۔ چاروں طرف ایک موت جیسی خاموشی اور گھپ اندھیرا تھا۔ کچرے کے اس بدبو نے ارد گرد کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ میں وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سردی کی شدت سے میرے دانت بج رہے تھے اور میرے ہاتھ پاؤں بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ میرے اندر جینے کی آخری رمق بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے شکوہ کیا کہ میرے مالک، اگر تو نے میری قسمت میں یہی ذلت اور رسوائی لکھنی تھی تو مجھے پیدا ہوتے ہی موت کیوں نہ دے دی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے اس بے گناہی کی اتنی بڑی سزا ملی؟ اس لمحے مایوسی اور سردی نے میرے دماغ پر اس قدر غلبہ پا لیا کہ میرے دل میں خودکشی کا خیال آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ صبح ہو دنیا والے مجھ پر ہنسے اور میرے ماں باپ کی عزت سارے بازار اچھلے، میں سامنے چلنے والی سڑک کے پار اس گہرے نالے میں چھلانگ لگا کر اپنی اس اذیت ناک زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ کم از کم موت مجھے اس دنیا کے ظالم لوگوں سے تو بچا لے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو مارنے کے ارادے سے جیسے ہی میں زمین سے اٹھنے لگی، اچانک اس گہری اور بھیانک خاموشی میں ایک آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ پہلے تو مجھے لگا جیسے سرد ہواؤں کی سائیں سائیں نے میرے دماغ میں کوئی وہم پیدا کر دیا ہے۔ میں وہیں رک گئی اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے کان کھڑے کیے اور سانس روک کر سننے کی کوشش کی، اور پھر وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار وہ ذرا واضح تھی، وہ کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات گئے اس کڑاکے کی سردی میں، اور وہ بھی کچرے کے اس بدبودار اور سنسان ڈھیر میں، کسی انسان کے بچے کی آواز، یہ ناممکن تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی بلی کا بچہ ہوگا جو بھوک اور سردی سے بلک رہا ہے، لیکن میرے اندر کی ممتا، وہ ممتا جسے 5 پن کا تانا دیکھ کر کچلا گیا تھا، وہ بے ساختہ جاگ اٹھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنے دکھ، اپنی طلاق، اپنی خودکشی کا ارادہ سب کچھ بھول کر اس آواز کی طرف کھینچی چلی گئی۔ میرے قدم اس کچرے کے بڑے ڈھیر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے وہ درد بھری آواز آ رہی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سردی سے ٹھٹھرتے اور نیلے پڑتے ہاتھوں سے اس گندگی اور کچرے کو ہٹانا شروع کیا۔ مجھے بدبو کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا، بس میرے دماغ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس آواز کے ماخذ تک پہنچنا ہے۔ اچانک میرے ہاتھ کو ایک نرم سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر وہیں سے اور کچرا ہٹایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچرے کے اس غلیظ ڈھیر کے عین بیچوں بیچ
پلاسٹک کے شاپروں اور گندگی کے درمیان ایک چھوٹا سا پھول جیسا معصوم نوزائیدہ بچہ پڑا رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سردی سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں اس یخ بستہ ہوا میں کانپ رہے تھے۔ وہ بچہ ایک انتہائی قیمتی اور نرم شال میں لپٹا ہوا تھا جو اس کچرے میں گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے گندی ہو چکی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میرے دل پر جو گزری اسے میں الفاظ ہی بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ میں نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر تیزی سے اس بچے کو اس غلاظت سے نکالا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کی سردی دور کرنے کے لیے اسے اپنے دوپٹے کے اندر چھپانے لگی۔ جیسے ہی وہ بچہ میرے وجود کے ساتھ لگا، اس کے رونے کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی۔ اس نے میری گرمائش محسوس کرتے ہی سکون کا ایک چھوٹا سا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر کا سارا درد، میری ساری اذیت، طلاق کا وہ صدمہ، سب کچھ ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا ہو۔ کیسا معجزہ تھا جس عورت کو چند گھنٹے پہلے بانجھ ہونے کے طعنے دے کر گھر سے نکالا گیا تھا، جو اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی تھی۔ اسی رات اللہ نے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ میرے آنسو جو تھوڑی دیر پہلے مایوسی کے تھے اب شکرانے میں بدل گئے۔ میں نے اس بچے کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا، میرے اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، تو نے مجھ بے گناہ کو در بدر کیا اس لیے تاکہ میں اس معصوم جان کو موت کے منہ سے بچا سکوں۔ تو نے میری ممتا کو ایک ایسا انعام دیا ہے۔ لیکن اس جذباتی کیفیت کے بعد اچانک مجھے زمینی حقیقتوں کا احساس ہوا۔ اب میں کیا کروں گی؟ میرے پاس خود رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں تو سڑک پر تھی۔ اس یکبستہ رات میں اگر میں اس بچے کو یوں ہی سینے سے لگائے کھلے آسمان تلے بیٹھی رہی تو یہ سردی کی شدت سے صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اس کے جسم کی ٹھنڈک میرے دوپٹے کے پار بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، وہاں پہلے ہی میری طلاق کا پہاڑ گرنے والا تھا۔ اوپر سے ایک لاوارث اور ناجائز سمجھا جانے والا بچہ میری گود میں دیکھ کر ان پر کیا گزرتی، سارا محلہ کیا باتیں بناتا، یہ سوچ کر ہی میری روح تک کام گئی۔ میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں؟ کون مجھے پناہ دے گا؟ کون مجھ متعلقہ اور ایک لاوارث بچے کو رات کے 3 بجے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آنے دے گا؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے، لیکن وقت کم تھا۔ بچے کی جان بچانی سب سے اہم تھی۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ایسا خیال آیا جس نے میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے اس بچے کی خاطر اپنی انا، اپنی ذلت اور اپنے ہر زخم کو بھول کر واپس اسی جہنم کی طرف جانا تھا جہاں سے مجھے ابھی نکالا گیا تھا۔ ہاں، مجھے حمید اور اپنی ساس کے پاس ہی واپس جانا تھا۔ مجھے ان کے پاؤں پڑنا تھا، ان کی منتیں کرنی تھی کہ چاہے مجھے طلاق دے دی ہے، چاہے مجھے جوتوں کے نیچے رکھو، لیکن خدارا اس بچے کی خاطر مجھے صبح تک کے لیے گھر کے کسی کونے میں، کسی صحن کے کونے میں سر چھپانے کی جگہ دے دو۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو میری خودداری اور عورت ہونے کی انا کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن جب بات ممتا کی آتی ہے تو عورت اپنی بڑی سے بڑی انا کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنی شال میں اچھی طرح چھپایا، اسے سینے سے بھینچا اور اپنی چھلنی قدموں کو سمیٹتے ہوئے واپس اسی گلی کی طرف چل پڑی جس گلی سے گزرتے ہوئے میں نے کچھ دیر پہلے اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے پر دوبارہ دستک دینے سے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن اب میرے جینے کا مقصد یہ چھوٹا سا وجود بن چکا تھا جو میرے سینے پر پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ میں کسی بھی حال میں اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میرے قدم بوجھل تھے، دل میں خوف تھا،
لیکن ایک عجیب سا حوصلہ بھی پیدا ہو چکا تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب میری گود سونی نہیں تھی۔ میں اپنے لرزتے اور کانپتے قدموں کے ساتھ واپس اسی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں سے چند گھنٹے قبل مجھے بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا۔ میرے پاؤں سردی اور سڑک کی رگڑ سے سن ہو چکے تھے اور ان سے رستا خون مٹی میں مل کر جم چکا تھا، لیکن مجھے اپنی کسی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ میری ساری توجہ اس معصوم سی جان پر تھی جو میرے سینے سے چپکا سردی سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری لوہے کے دروازے پر دستک دی۔ رات کے سناٹے میں دستک کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ میرا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ سامنے حمید کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غصے اور وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، وہ مجھ پر ایک درندے کی طرح دھاڑا۔ بے غیرت عورت، طلاق دے دی ہے میں نے تجھے، اب کس بے شرمی سے دوبارہ اس دروازے پر آ گئی ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کی آواز سن کر میری ساس اور نندے بھی جاگ کر صحن میں آ گئی۔ میری ساس نے طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، لو بھائی، یہ تو پھر آ کر ہمارے گلے پڑ گئی، اور اس منحوس کو دھکے دے کر باہر نکال۔ میں ان کی ان خنجر جیسی باتوں پر رو پڑی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو نگلتے ہوئے اپنی چادر کا کونا ہٹایا اور اس ننھے وجود کو ان کے سامنے کر دیا جو سردی سے نیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا را میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرو، مجھے صبح ذلیل کر کے نکال دینا، لیکن اس بچے کی جان بچا لو، یہ مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے۔ اگر میں اسے لے کر باہر رہی تو یہ سردی سے مر جائے گا۔ خدا کے واسطے مجھے صبح تک اپنے صحن کے کسی کونے میں بیٹھنے دو، میں صبح ہوتے ہی سے لے کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر حمید نے حقارت سے بچے کو دیکھا اور کہا، ہمیں کیا پتا یہ کس کی ناجائز اولاد ہے، جا کر پھینک اسے وہیں جہاں سے لائی ہے، میرے گھر کو یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ آگے بڑھا تاکہ مجھے دھکا دے کر دروازہ بند کر دے، لیکن اچانک میری ساس کی نظر اس بچے پر اور خاص طور پر اس مہنگی اور خاص کڑھائی والی شال پر پڑی جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا تھا۔ وہ شال دیکھتے ہی میرے ساس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ خوف سے پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ شال کو دیکھ کر اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً حمید کا ہاتھ پکڑا جو مجھے دھکا دینے والا تھا اور ایک عجیب سی گھبراہٹ بھرے لہجے میں چیخی، رک جا حمید، اسے اندر آنے دے۔ حمید حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اماں تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، یہ نامحرم ہے میرے لیے، اور اوپر سے یہ کسی کا ناجائز بچہ اٹھا لائی ہے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ لیکن میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں اس بچے کو لے کر گلیوں میں گھومتی رہی تو محلے والے جمع ہو جائیں گے، صبح تک پولیس آ جائے گی، اور اگر کسی نے اس شال کو پہچان لیا تو ان کے خاندان کی شرمناک حقیقت کھل جائے گی۔ اس نے حمید کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور بولی، تو بے وقوف ہے حمید، رات کا پچھلا پہر ہے، اگر یہ باہر رہی اور یہ بچہ سردی سے مر گیا تو پولیس ہمیں بھی نہیں چھوڑے گی، لوگ کہیں گے کہ ہم نے اسے نکالا اس لیے اس نے بچے کو مار دیا۔ اور تو طلاق کی بات کرتا ہے نا، ایک طلاق دی ہے تو نے، عدت باقی ہے، ابھی اور اسی وقت رجوع کر۔ حمید اپنی ماں کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اماں تم کیا کہہ رہی ہو، میں اس پانچ عورت کو دوبارہ اپنی بیوی کیسے مان لوں؟ ساس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر،
ہم اسے بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال اسے اور اس بچے کو اندر کر تاکہ کسی محلے والے کو بھنک نہ پڑے۔ حمید جو ہمیشہ سے اپنی ماں کا غلام اور ایک بزدل انسان تھا، ماں کے اس پورے اسٹار دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مجھے انتہائی حقارت اور نفرت سے گھورتے ہوئے دانت چبا کر کہا، میں اپنی دی گئی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ یہ صرف اماں کے کہنے پر کیا ہے، تو میری نظر میں گندگی سے زیادہ کچھ نہیں۔ رجوع کے وہ الفاظ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جس شخص کے لیے میں ساری زندگی تڑپتی رہی۔ آج اس کا رجوع میرے دل میں کوئی خوشی پیدا نہیں کر رہا تھا، لیکن میری ممتا کو ایک سکون ضرور ملا کہ کم از کم اس معصوم جان کو اس یکبستہ رات میں ایک چھت مل گئی تھی۔ مجھے ساس نے سختی سے کہا کہ میں گھر کے سب سے پچھلے اور اندھیرے کمرے میں چلی جاؤں، اور خبردار جو یہ بچہ رویا یا اس کی آواز باہر آئی، میں اس غلیظ اور پرانے سامان سے بھرے کمرے میں آ گئی۔ لیکن میرے لیے وہ جگہ اس وقت کسی محل سے کم نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے پرانے کپڑوں کی مدد سے فرش پر ایک بستر بنایا، بچے کو اس گندی شال سے نکال کر اپنے پہنے ہوئے واحد گرم سویٹر میں لپیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر گرمانے لگی۔ وہ بچہ جو بھوک اور سردی سے نڈھال تھا، میری گرمائش پا کر سکون کی نیند سو گیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں اللہ کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ جس رب نے مجھے بانجھ پن کا طعنہ سنوا کر دربدر کیا تھا، اسی رب نے مجھے اس بچے کی صورت میں ممتا کا وہ احساس دے دیا تھا جس کے لیے میں ترستی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میری ساس جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس نے اس لاوارث بچے کو دیکھ کر مجھے کیوں رکھ لیا؟ اس نے حمید کو مجھ سے رجوع کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ وہ شال دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا؟ میں نے نوٹ کیا کہ حمید تو اس کمرے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آیا۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن میری ساس رات میں 2-3 بار دبے قدموں اس کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ میں اندھیرے میں لیٹی اسے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اس بچے کو دیکھنے آتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور چوروں والی نگاہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرے لیے تو بس یہ کافی تھا کہ اب میری گود میں ایک بچہ تھا جسے میں نے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ میں نے اس اندھیرے کمرے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے مجھے ساری زندگی سسرال کی نوکرانی بن کر کیوں نہ رہنا پڑے، چاہے حمید مجھ سے زندگی بھر بات نہ کرے، میں اس بچے کو پالوں گی، میں اسے اپنا نام دوں گی اور اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اسے کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اسے نہلاتی، اپنے حصے کا کھانا بیچ کر اس کے لیے دودھ کا انتظام کرتی اور سارا دن گھر کے جانوروں کی طرح کام کرنے کے بعد جب رات کو اس اندھیرے کمرے میں آتی تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور میرے دن بھر کی تھکن، میری ذلت، میرے سارے دکھ ہوا ہو جاتے۔ میں اس کے کپڑوں سے نکلنے والا چھوٹا سا ڈیجیٹل کھلونا بھی سنبھال کر رکھ چکی تھی جو مجھے اس کی شال میں ملا تھا۔ میری زندگی ایک عجیب سے سسپینس اور خاموش ممتا کے گرد گھومنے لگی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ اللہ کی طرف سے انصاف اور حقیقت کے کھلنے کا وہ وقت قریب آ رہا تھا جو اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ میرے اور اس بچے کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، اور یہی رشتہ میرے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ تاریک اور بوسیدہ کمرہ میری کل کائنات بن گیا۔ اس گھر میں میری حیثیت اب بھی ایک ٹھکرائی ہوئی عورت، ایک بانجھ اور ایک مفت کی نوکرانی کی، جسے صرف ایک بزدلانہ رجوع کے نام پر اس پچھلے کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن میرے لیے اب ان باتوں، ان تانوں، ان کی نفرت کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔
کیونکہ میرے سینے سے لگ کر سونے والا وہ ننھا وجود میری زندگی کا سب سے بڑا مرہم بن چکا تھا۔ حمید مجھ سے اور اس بچے سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی پہلے دن کرتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس سے گزرتا تو حقارت سے منہ پھیر لیتا، اور اگر بچہ روتا تو گالیاں دیتا کہ اس ناجائز اولاد کی آواز میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ میری نندے جو خود کو بہت پاک دامن اور خاندانی سمجھتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو ناک منہ چڑھا لیتی اور کہتی کہ پتہ نہیں کس گنہگار کی نشانی اٹھا لائی ہے۔ اس منحوس عورت کو تو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی، لیکن میں خاموش رہتی اور اپنے بچے کے ماتھے کو چوم کر اپنے آنسو پی لیتی۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوتی تھی کہ میری ساس، جو مجھے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اس لاوارث بچے کو گھر میں کیوں برداشت کیا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں دبے قدموں میرے کمرے کے باہر آتی اور دروازے کی در سے بچے کو دیکھتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی وہ دوبارہ اپنے اسی ظالمانہ روپ میں آ جاتی اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتی۔ میں سارا دن گھر کے جانوروں کی طرح کام کرتی، سب کے جھوٹے برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، اور پھر رات کو تھک ہار کر جب اس اندھیرے کمرے میں آتی تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکراتا جیسے اسے صرف میرا ہی انتظار ہو۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ میری دن بھر کی تھکن، میری ذلت اور طلاق کی اس کرب کو پل بھر میں مٹا دیتی۔ میں نے اس کا نام نور رکھا تھا کیونکہ اس نے میری تاریک زندگی میں روشنی کر دی تھی۔ اس بچے کو نہلاتے اور اس کے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے اس مہنگی شال کی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز ملی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور انوکھا ڈیجیٹل لاکٹ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور جس میں ایک چھوٹی سی گھڑی لگی تھی۔ میں نے اسے صاف کر کے بچے کے سرہانے رکھ دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ واحد چیز ہے جو اس بچے کے اصل وارثوں کی نشانی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چھوٹا سا بے جان لاکٹ اس گھر کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا اور ان تمام ظالموں کے چہروں سے شرافت کے وہ جھوٹے نقاب نوچنے والا تھا جن کے پیچھے ان کی غلاظت چھپی ہوئی تھی۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی بھیانک، خاموش اور کالی رات تھی۔ سرد ہواؤں کی سائیں سائیں نے پورے گھر کو ایک عجیب سی وحشت میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں حسب معمول رات گئے تک کچن میں پورے خاندان کا کام سمیٹتی رہی۔ تھکن سے میرا پور دکھ رہا تھا اور نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو نور جاگ رہا تھا اور بھوک سے ہلکا ہلکا رو رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگایا اور فیڈر سے دودھ پلانے لگی۔ اسے سلاتے سلاتے رات کے 4:30 بج گئے۔ میری آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، لیکن مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی اور کمرے کے جگ میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے نور کو اس کی اسی مہنگی شال میں لپیٹ کر بستر پر لٹایا، اس کے سرہانے چھوٹا سا ڈیجیٹل لاکٹ رکھا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف چل پڑی تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر پانی پیا اور ابھی مڑ کر واپس آنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس گہری، بھیانک اور موت جیسی خاموشی میں ایک آواز گونجی۔ وہ آواز میرے اسی پچھلے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں وہیں رک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی۔ وہ کسی کے رونے یا بولنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ فجر کی اذان کی آواز تھی، ایک انتہائی خوبصورت، دل چیر دینے والی اور روح کو گرما دینے والی اذان جو میرے کمرے سے پورے گھر کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آواز میں اتنا درد، اتنی کشش اور اتنا جلال تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیرت سے بت بنی کھڑی تھی کہ میرے کمرے میں اذان کون دے رہا ہے۔ وہاں تو صرف وہ ننھا سا بچہ تھا جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا۔
اس اچانک اور گونجدار آواز نے پورے گھر میں تہلکا مچا دیا۔ حمید اور میری ساس گھبرا کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ حمید کی آنکھوں میں خوف اور وحشت تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی چور یا کوئی اور شخص گھر میں گھس آیا ہے۔ میری ساس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے میرے کمرے کی طرف لپکے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ حمید نے زور سے دروازہ کھولا اور کمرے کی بتی جلا دی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ہم سب حیرت سے منجمد ہو گئے۔ کمرے میں کوئی انسان، کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ بچہ بستر پر سکون سے سو رہا تھا اور اذان کی وہ خوبصورت آواز دراصل اس چھوٹے سے ڈیجیٹل لاکٹ سے آ رہی تھی جو میں نے اس کے سرہانے رکھا تھا۔ وہ ایک خاص الارم والا لاکٹ تھا جس میں فجر کے وقت اذان سیٹ کی گئی تھی، اور آج نہ جانے کیسے وہ الارم بج اٹھا۔ حمید غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ لاکٹ اٹھایا اور مجھ پر چلانے لگا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو نے ہماری نیندیں حرام کرنے کے لیے یہ کیا مصیبت لگا رکھی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ غصے سے وہ لاکٹ زمین پر پھینکنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس لاکٹ کی پشت پر کندہ حروف پر پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک شدید حیرت اور پھر ایک بھیانک خوف نے لے لی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس لاکٹ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی سانپ پکڑ لیا ہو۔ وہ لاکٹ حمید نے خود پچھلے سال اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کو اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا، جس پر اس بہن کا نام کندہ تھا۔ حمید کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ لاکٹ چھوٹ کر بستر پر گرا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس مہنگی شال پر پڑی جس میں بچہ لپٹا ہوا تھا۔ روشنی میں شال کی خاص کڑھائی اور رنگ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ یہ وہی شال تھی جو حمید نے اپنی اسی بہن کو لا کر دی تھی اور جو پچھلے کچھ عرصے سے گھر سے غائب تھی۔ حمید کے دماغ میں جیسے ہزاروں بم ایک ساتھ پھٹ گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو دروازے کی چوکھٹ پکڑے کھڑی لرز رہی تھی۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ راکھ جیسا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا ایسا طوفان تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حمید کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی انگلی سے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ماں سے چیخ کر پوچھا، اماں، یہ لاکٹ، یہ شال، یہ تو صوبیہ کی ہے۔ یہ اس ناجائز بچے کے پاس کہاں سے آئی؟ اماں بتاؤ مجھے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے سوال کے ساتھ ہی جیسے اس گھر کی جھوٹی عزت، غرور اور شرافت کا سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ میری سانس کے گھٹنوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری اور اس نے اپنا سر زمین پر ٹیک دیا۔ وہ ایک ایسا سجدہ تھا جو اللہ کے حضور نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی شرمندگی، ذلت اور ندامت کے بوجھ تلے کیا گیا تھا۔ وہ زمین پر سر رکھے میرے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھ پر عذاب نہ نازل کر۔ ہاں حمید، یہ بچہ صوبیہ کا ہے۔ یہ تیری بہن کا گناہ ہے جسے میں نے خاندانی عزت بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے رات کے اندھیرے میں کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تھا تاکہ یہ سردی سے مر جائے اور کسی کو ہماری ذلت کا پتہ نہ چلے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بہو جسے ہم نے بانجھ کہہ کر گھر سے نکالا تھا یہی ہمارے گناہ کو اٹھا کر واپس ہمارے منہ پر مارنے آ جائے گی۔ میری ساس کی ان باتوں نے حمید کو جیسے زندہ جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ شخص جو مجھ پر اپنی نامردی کا الزام لگا کر مجھے بانجھ کا طعنہ دیتا تھا، جو اپنی خاندانی عزت پر غرور کرتا تھا، آج اس کی اپنی بہن کا ناجائز بچہ اس کے سامنے بستر پر پڑا تھا۔ حمید شرم، ذلت اور صدمے سے وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھ سکے۔ میری نندے جو اپنے پاک دامن ہونے کے دعوے کرتی تھی، منہ چھپائے رو رہی تھی۔
میں دروازے کے پاس خاموش کھڑی اس اللہ کی لاٹھی کو دیکھ رہی تھی جو بے آواز تھی، لیکن اس کی چوٹ نے ان سب کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اس عورت کو انہوں نے ایک جھوٹے الزام میں ذلیل کر کے رات کی تاریکی میں نکالا تھا۔ اللہ نے اسی عورت کے ذریعے ان کا وہ گناہ بے نقاب کر دیا جو انہوں نے کالے اندھیروں میں چھپایا تھا۔ وہ فجر کی اذان جو اس لاکٹ سے گونجی تھی، وہ صرف ایک آواز نہیں تھی، وہ اللہ کا انصاف تھا جس نے مجھے سرخرو کر دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بستر سے وہ بچہ اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور حمید اور اس کی ماں کو دیکھ کر کہا، تم لوگوں نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے 2 بے گناہوں کی جان لینی چاہی تھی، ایک میری اور ایک اس معصوم بچے کی۔ تم نے مجھے طلاق دے کر سمجھا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن تم بھول گئے تھے کہ بے گناہ کے آنسو عرش ہلا دیتے ہیں۔ آج یہ بچہ تمہارے منہ پر وہ تماچا ہے جس کی گونج تم ساری زندگی سنتے رہو گے۔ میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا، بچے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس ذلت سے بھرے گھر کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئی۔ آج میرے قدموں میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک فخر تھا، ایک سکون تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ بچہ جسے سوسائٹی ناجائز سمجھتی، آج وہ میری زندگی کی سب سے جائز اور خوبصورت وجہ بن چکا تھا۔